تیار ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی یہ کہے جب عذاب دیکھ لے تو یہ کہے کہ اے کاش کہ میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ ہمیں اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وقت کی اتنی اہمیت، وقت کی اتنی ضرورت اور وقت اتنی اہم چیز، لہٰذا پھر غفلت کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، یا ہمیں جاگ جانے اور بیدار ہو جانے کا حکم دیا ہے، یا ہمیں ہوشیار ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی بہت سارے لوگ ناقدری کر رہے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ یہ نعمتیں، دو نعمتیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں، جن کی ناقدری کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک صحت ہے اور ایک خالی اوقات ہے۔ خالی اوقات ہے جس میں آپ مشغول نہیں ہیں، جس میں آپ کام نہیں کر رہے ہیں، جس میں آپ اپنی تجارت میں مشغول نہیں ہیں، جس میں آپ اپنی معیشت میں مشغول نہیں ہیں، جس میں آپ اپنی زراعت میں مشغول نہیں ہیں۔ آپ ان خالی اوقات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں، اس سلسلے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، عمریں ضائع ہو رہی ہے، پگھلتی ہوئی برف کی طرح سے پگھل رہی ہے، چلتے ہوئے تیز سورج کی طرح سے رفتاری کے ساتھ یہ عمریں گھٹتی جا رہی ہے۔ خالی اوقات ملتے ہیں تو اس کو یوں ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، کہیں غیبت میں، کہیں غبازی میں، کہیں گانا سننے میں، کہیں پکچر دیکھنے میں، اور کہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں۔ تو صحت اور خالی اوقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح سے عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے اس کا بھی بیان ہو چکا۔ کسی کو اپنے موت کا وقت نہیں معلوم ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں اس کا انتقال ہوتا ہے، کس زمین میں اس کی موت آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غور سے سنیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہ، دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا کوئی راستہ گزرنے والے شخص ہو، کوئی مسافر ہو، راستے سے گزر ہو رہا ہے، یا کسی راستے سے جس طرح سے کوئی شخص گزر رہا ہے اسی طرح سے تم گزر جاؤ۔ ایک راستہ گزرنے والا، راستہ طے کرنے والا شخص سے راستے کی طرف جو اس کے پاس سے چیزیں گزرتی ہوئی دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور کسی کی طرف اپنا دل نہیں لگاتا۔ ایک مسافر تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر کے سفر کرتا ہے اور پھر وہاں اپنا دل نہیں لگاتا ہے، اپنے وطن واپس آتا ہے۔ تو اس طرح سے زندگی گزارو۔ اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت شمار کرو، اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت شمار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرصت کے ایام کو، اس وقت کو غنیمت شمار کرنے کے سلسلے میں نصیحت کی، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عزیزوں اور ساتھیوں، بڑی اہم چیزیں ہیں جن کی طرف آج ہم توجہ نہیں دیتے، جن کو یوں ضائع کر دیتے ہیں، جن کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت شمار کرو۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر ڈالو، کیونکہ تم جتنی عبادت کر سکتے ہو، عبادت میں جس طرح تم محنت اور مشقت اور جافشانی کر سکتے ہو، بوڑھے لوگ، کمزور لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو کسی سے تو اس نوجوان سے پوچھے جس نے جوانی کی حالت میں حج کا فریضہ ادا کیا ہو، پوچھو ذرا اس سے، یا اس بڑھاپے سے پوچھو، بوڑھے شخص سے پوچھے جس نے بڑھاپے میں فریضہ حج ادا کیا ہے اور تمام ارکان کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں اسے اپنی جوانی یاد آتی تھی کہ یہ کمزوری کا وقت ہے، کاش کہ اس نے جوانی میں حج ادا کیا ہوتا۔ اسی طرح سے اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت شمار کرو، اور فقیری کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت شمار کرو، اور مشغول ہونے سے پہلے فراغت کے وقت کو غنیمت شمار کرو، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرو۔ آج یہ ہوتا ہے کہ عمر گزرتی چلی جاتی ہے، 40 سال میں بھی داڑھی موچ صاف کر کے گڈو بننا چاہتے ہیں، داڑھی موچ صاف کر کے نوجوان ببلو بننا چاہتے ہیں، داڑھی موچ صاف کر کے ینگ نوجوان بننا چاہتے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 40-50 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی عمر دی ہے، اور اس عمر میں بھی یہ حالت ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے کہ ابھی وقت آئے گا، رے ابھی پتہ نہیں، دیکھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی کہاں عمر ہی گزری ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں سدھر جانا چاہیے قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑے، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے عذر کو، اس کے بہانے کو ختم کر دیا، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 60 سال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے عذر کا بالکل موقع ہی نہیں، چانس ہی نہیں۔